السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب کا جو ثانیہ ہے اس کے بارے میں جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ الفاظ ہی نہیں ہیں مذمت کے، الفاظ کم پڑ جائیں گے لیکن مذمت ختم نہیں ہوگی۔ اس بیچاری معصوم بچی کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے، اور پھر بچی تو چلی گئی، ظلم و زیادتی کا شکار ہو کر چلی گئی، لیکن اس کے والدین کا کیا حال ہوگا؟ میرا اور آپ کا بچہ ذرا سا 1 گھنٹے کے لیے دور ہو جائے میری اور آپ کی آنکھوں سے، تو ہم اپنا حال دیکھ لیں کہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے۔ اف، اللہ اکبر۔ جو ان کے والدین کے ساتھ بیت رہی ہوگی وہ تو اللہ جانتے ہیں، اور والدین جانتے ہیں، اور رشتہ دار جانتے ہیں، بہن بھائی جانتے ہیں کہ کیا بیت رہی ہوگی ان کے اوپر۔ لیکن بس ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، اور اس سانحہ کے اوپر ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو اس سانحہ کے کردار ہیں، بد کردار ہیں، ان سب کو قرار واقع اللہ تعالیٰ سزا دلوائے، اور ایسی سزا ہو جو سب کے لیے عبرت کا نشانہ ہو، تاکہ یہ جرم کرنے والے جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کی روحیں تک کانپ اٹھیں، ایسی سزا ہو ان کی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، یہ ایک بشارت ہی سمجھ لیں، بشارت دی گئی ہے کہ جب اس طریقے کے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت میں چلے جاتے ہیں۔ مفہوم ہے یہ حدیث کا؟ تو یہاں سے بہترین باپ کی تربیت کے اندر ہیں وہ، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی شفقت، محبت، اوصاف، صفات، کیا کہنے ہیں، رب کے بھی کیا کہنے ہیں۔ کیسی تربیت گاہ دے دی اللہ کی ذات نے، اور کیسا مقام دے دیا تربیت کرنے کے لیے، کیسا مربی دے دیا تربیت کرنے کے لیے، اور پھر بچی کے اوپر جتنے وہاں بچے ہیں اس پر اللہ کا پیار برس رہا ہو، ان سب پر، اس پیار کے بھی کیا کہنے۔ یہ ساری چیزیں الفاظوں میں بیان نہیں ہو سکتی ہیں، یہ کیفیات کا نام ہے۔ ہاں، اب اس واقعے کو لے کر سوسائٹیز کے اندر منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہو، اور وہ منفی پروپیگنڈا بھی یہ کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس سے روگردانی کروائی جا رہی ہو اور اسلام سے دور کیا جا رہا ہو، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جیسے کہ آج کل یہ منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ بھائی اسکولز اور کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر جنسی تعلیم عام ہونی چاہیے تاکہ ان جیسے واقعات کی روک تھام ہو سکے۔ بھائی ان جیسے واقعات اور ہوں گے، روک تھام نہیں ہوگی۔ روک تھام کے لیے ہمیں دینی تعلیم دینا ضروری ہے، بچوں کو دینی شعور دینا ضروری ہے۔ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ ہم بچوں کو یہ بولتے ہیں صبح اسکول کے لیے اٹھنا ہے، ہم بچوں کو یہ کیوں نہیں بولتے صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر بچوں کی تربیت کرنی ہے تو سب سے پہلے والدین تربیتی کورس کریں تاکہ بچوں کی تربیت اچھی ہو، اور والدہ خصوصی طور پر کرے۔ والدہ کی جو گود ہے نا، اس کے اثرات بہت زیادہ بچے کے دل کے اندر منتقل ہوتے ہیں، نقش ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ تربیت گاہ ہے جس کی وجہ سے بچہ یا تو اللہ کے قریب ہو جائے گا یا اللہ سے دور ہو جائے گا۔ آج کل کے والدین کیا کرتے ہیں، آج کل کی والدہ کیا کرتی ہے، ڈرامہ دیکھتے ہوئے تو بچے کی تربیت کر رہی ہوتی ہے، موبائل کے اندر کارٹون لگاتی ہے اور بچوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ کھانا نہیں کھا رہا، موبائل کے اندر کوئی چیز لگا دی گی تفریح کی تاکہ کھانا کھا لے میرا بچہ۔ خود نے کوئی بات کرنی ہے تو بچے کے ہاتھ میں موبائل دے گی تاکہ بچہ موبائل کے اندر لگ جائے، مجھے تو سکون سے بات کرنے دے۔ بچوں کی جو ذہن سازی ہے نا، وہ ماں سے اچھا کوئی نہیں کر سکتا۔ آج اسی لیے اولاد ماں سے دور ہے اور ماں اولاد سے دور ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ والدین کو سمجھ عطا فرمائے اور وہ بچوں کی بہترین تربیت کرنے والے بنے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔